وعلى آلك وصحبك وسلم تسليما وعليك يا سيدنا وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگو، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہیں۔ کل کے درس کے اندر بیان ہوا کہ اگر ایک امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو تو اس وقت میں مقتدی کو امام کے ساتھ کہاں کھڑا ہونا چاہیے، کہ امام کے ساتھ اگر اکیلا مقتدی ہو، ایک ہے مقتدی، تو ایسی صورتحال کے اندر مقتدی کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ آج جس روایت کو بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا کہ اگر ایسی صورتحال واقع ہو جائے کہ امام کے ساتھ دو مقتدی ہوں، امام کے ساتھ دو مقتدی ہوں، تو اس وقت میں مقتدیوں کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندر یہ روایت پیش کی گئی ہے کہ روایت میں آیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ہوں آپ تین آدمی، ان یتقدمنا احدہما، تو یہ ہے کہ ان میں سے ایک آگے ہو جاؤ، یہ کہ آپ ان میں سے ایک آگے ہو جائے اور دو اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور دونوں کا پیچھے کھڑا ہو جانا یہ صف بن جائے گی مقتدیوں کی، اور امام اکیلا آگے کھڑا ہوگا، امام کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا۔ ایک آدمی کے لیے تو یہ تھا نا کہ اکیلا آدمی اگر موجود ہو تو اس وقت میں اس کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ اب اگر دو بن گئے ہیں تو ان کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جب دو ہوں تو اس وقت میں ان کو چاہیے کہ دو پیچھے ہو جائیں اور امام آگے ہو جائے۔ یہ روایت اس کے اندر یوں موجود ہے۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ان یمینہ والآخر عن یسارہ، اگر مقتدی دو ہوں تو ایک کو چاہیے کہ امام کی دائیں جانب کھڑا ہو جائے اور ایک کو چاہیے امام کے بائیں جانب کھڑا ہو جائے، ایک سیدھی سائڈ پہ کھڑا ہو جائے، ایک الٹی سائڈ پہ امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اب میں یہ روایت اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے کہ آج کل کے دور میں فتنے بہت کھڑے ہو رہے ہیں، ہر روز نیا نیا فتنہ ہے، ہر بندے کا اور کوئی نہیں ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے دین کے اندر کوئی نہ کوئی بگاڑ پیدا کر دیا، ہماری شہرت ہو جائے۔ یہ کام سارے شہرت کے ہیں، یہ کام سارے شہرت کے لیے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے، یہ شعبدہ بازیاں ہیں تاکہ دین کے اندر کوئی نیا شوشہ چھوڑ دو اور علماء کو بدنام کرو، دین کو بدنام کرو، نیک لوگوں کو بدنام کرو، یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ روایت بیان کرنے کی عام روایت ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ تو علماء کو بیان کی جاتی ہے۔ آپ کے سامنے میرا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے دور میں فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، ایک وقت میں خطرہ ہے کہ ایسا نہ بن جائے۔ اب وہ جیلم کا ایک مرزا اٹھا ہوا ہے، اب وہ بھی شوشہ چھوڑتا ہے ہر روز ایسے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک استاد کے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا، تو بہت سارے طالب علم تھے، ایک طالب علم جو ہے وہ سائڈ پہ بیٹھا ہوتا تھا، تو اس نے روزانہ سبق اس کو آتا نہیں تھا، کوئی سوال اس کو ہوتا نہیں تھا، اس لیے چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھا ہوتا تھا، سبق کے بعد چپ کر کے چلا جاتا۔ ایک دن استاد کے پاس بیٹھے ہوئے سبق کے دوران اس نے اونچی آواز سے ہوا خارج کر دی، تو استاد کو غصہ آیا کہ بدبخت تو نے کیوں ایسا کیا، تو اس کو 2-3 ڈنڈے لگا دیے کہ تو نے ایسی حرکت کیوں کی ہے۔ تو بعد میں اس کو جو باہر ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ تجھے 2-3 ڈنڈے بھی لگے ہیں، یہ تو نے ایسی حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ مجھے سال ہو چکا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، مجھے پوچھتا بھی کوئی نہیں تھا کہ یہ بھی ادھر رہتا ہے، میں نے کہا کم از کم میری شہرت بھی ہو جائے، چلو پڑھنے کے حساب سے تو میں فارغ ہوں، مجھے آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں، چلو کم از کم میری شہرت بھی ہو جائے۔ یہ آج کل شہرت پسندیاں ہو رہی ہیں کہ ہمیں بھی کوئی کہے کہ یہ بھی دیندار بڑا بن گیا ہے، اس کو بھی بڑا پتہ ہے۔ وہ ایک آدمی
اس نے ریٹائر فوجی تھا، اس نے آخری پاؤ قرآن مجید کے سپارے کا یاد کر لیا، کلمے بھی یاد کر لیے، وضو اور غسل کے فرائض بھی یاد کر لیے۔ اب اس کی یاد کر لینے کے بعد اس نے داڑھی رکھ لی، دوسرے بھائی کو کہا میں عالم بن گیا ہوں، دوسرے بھائی کو کہا میں عالم بن گیا ہوں، وہ بھی فوجی تھا تو دماغ کا پورے تھے، تو انہوں نے کیا کام کیا، اب وہ امام صاحب کے پاس چلے گئے، کہنے لگا میرا بھائی بھی عالم بن گیا ہے، میرا بھائی بھی عالم بن گیا ہے۔ اس نے کہا تو یہ بتا کہ شہرت کرانے کے لیے آیا ہے یا مجھے بتانے کے لیے آیا ہے؟ مجھے ضرورت پڑے گی تو میں علماء کے در پر جاؤں گا، اگر تو شہرت کرانے کے لیے آیا ہے تو چلو شہرت ہوگی، تیرا بھائی بھی عالم بن گیا، اس لیے کہ اس نے 30 پارے کا آخری پاؤ یاد کر لیا ہے۔ اس لیے آج کل کے دور میں یہ شعبدہ بازی ہے، ایک فطرہ ہے، بس اس کو اٹھا کے ادھر سے ادھر لگا دینا، میں عالم بن گیا ہوں۔ گدڑ کو نشادر مل گیا تھا تو اس نے کہا میں بھی حکیم جالینوس ہوں، ٹھیک ہے۔ آج کل کے گدڑوں کو وہ نشادر ملا ہوا ہے، وہ نشادر کی پھکیاں لے کے ایسا کرتے ہیں۔ اب سنیں، اب یہ روایت جو کہتے ہیں نا حدیث کے دیکھ لو جی حدیث کو، ان کو کہا الو کے چرخے، اب تیرا باپ بھی ان کو ٹھیک کرے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت کیا آ رہی ہے، وہ صحابی عرض کرتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کیا فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے، صلی بعلقمہ والاسود فقام احدہما عن یمینہ والآخر عن یسارہ، ان میں سے ایک سیدھے سائڈ پہ کھڑا ہوگا اور دوسرا الٹی سائڈ پہ کھڑا ہوگا۔ اب یہاں پر یہ ہے امام ان کے آگے کھڑا ہوگا اس کے درمیان میں۔ اب یہ ایک روایت یہ آ گئی اور ایک روایت میں یہ آ گیا، حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کننا ثلاثۃ یتقدمنا احدنا، کہ جب تم میں سے کیا ہو کہ ہم میں سے کوئی ایک 3 آدمی ہوں تو اس وقت میں ایک آگے ہو جائے اور 2 پیچھے ہو جائے۔ آپ بتائیں کہ ایک روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود آ گئے، اور عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود وہ ہے جو حدیث کا امام ہے، صحابہ میں سے جس کو امام الحدیث کا لقب دیا گیا ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب اتنا بڑا عالم اور صحابہ کی جماعت کا، اور وہ یہ فرماتے ہیں، اور حضرت سامورہ بن جندب یہ فرماتے ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہے، یہ فرماتے ہیں ہمیں رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، حکم دیا ہے، آمرانہ حکم دیا ہے۔ اب ان کو لاؤ، اب ان کا کیا کرو گے؟ ایک حدیث پر عمل کرو دوسری چھوٹتی ہے، ایک روایت پر عمل کرو گے تو دوسری جاتی ہے۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، ہم وہ کچھ کریں گے، ہم کسی حدیث کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم حنفی ہیں، کسی ایک پر بھی چھوڑنے والے نہیں، ہم دونوں کو اپنی آنکھوں پر بسائیں گے اور دکھائیں گے کہ حنفیت کیا چیز ہے، حنفیت کس چیز کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں یوں کریں گے، کیا ہم کہتے ہیں اگر دیکھا جائے گا جہاں امام صاحب کھڑے ہیں ان کے آگے پیچھے جگہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر آگے پیچھے جگہ موجود ہے تو اس وقت میں ہم عمل کریں گے حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہ کہ 2 آدمی پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور امام صاحب آگے کھڑا ہو جائے گا۔ اور اگر صورتحال یوں ہو کہ یوں نہیں بنتے، کیا ہے، اگر جگہ تنگ ہے تو ہم کہتے ہیں پھر ہم عمل کریں گے حضرت عبداللہ بن مسعود والی روایت پہ، امام صاحب کے ایک سیدھی سائڈ پہ کھڑا ہو جائے گا، ایک مقتدی الٹی سائڈ پہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن دونوں تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہوں گے اور امام تھوڑا سا آگے کھڑا ہوگا تاکہ پتہ چل جائے یہ امام ہے اور یہ مقتدی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو اب ہم دونوں حدیثوں پر عمل کرنے والے ہو گئے، دونوں حدیثوں پر عمل کرنے والے بن گئے، دونوں حدیثوں کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہی ہے حنفیت، اسی چیز کا نام ہے حنفیت، کہ حنفیت اس چیز کا نام ہے کسی حدیث کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دو۔ ہم اسی روایت پر عمل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پر عمل کریں گے کہ کیا۔ اور پھر اگلی بات، بعض حضرات نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود والی روایت منسوخ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اتنے بڑے متبحر قسم کے عالم کو منسوخ کا پتہ نہیں، ان کو تو پتہ ہے منسوخ کیا ہوتا ہے۔ ہاں اب کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں اب یوں ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ کیسے؟ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس وقت میں روایت کیا تھا جب یہ حکم ایسے تھا،
اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے روایت آ رہی ہے، اگلے باب میں ان سے روایت آگے آ رہی ہے، اور وہاں پر حکم فیصلہ وہی ہو رہا ہے جو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی آخر میں فتویٰ اسی پر دیا تھا کہ مقتدی اگر کیا ہوں امام کے ساتھ کھڑے ہونے والے جگہ اگر کھلی ہے تو اس وقت میں مقتدی پیچھے کھڑیں گے، اور اگر جگہ تنگ ہو تو پھر اس وقت میں ایک مقتدی امام صاحب کے سیدھی سائڈ پہ کھڑا ہو جائے گا، ایک الٹے سائڈ پہ کھڑا ہو جائے گا، اور یہ ترتیب ہوگی صف بنانے کی۔ بیان کیا ہمیں بندار نے، وہ کہتے یہ بات بندار کہتے یہ بات ہمیں بیان کی ہے محمد بن بشار نے، وہ کہتے یہ بات ہمیں بیان کی ابو مسعود ابی عدی نے، محمد بن ابی عدی سے، وہ کہتے یہ خبر دی ہمیں اسماعیل بن مسلم نے حسن کے واسطے سے، انہوں نے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہستی نے، فرمایا اذا کننا ثلاثہ، جب ہوں ہم تین تو اس وقت میں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ایک کو آگے کر دیں، ہم ایک کو آگے کر دیں۔ اور اس باب کے اندر روایت آئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف الانبیاء و خاتم الانبیاء و امام الانبیاء والمرسلین۔ مولا قدوس حدیث پاک پڑھی گئی، پڑھنا سننا قبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ جو ہم سے کمی کوتاہی ہوگی وہ اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک فرمان پڑھا، یا اللہ اس کے وسیلے سے امت مسلمہ کو اتحاد والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو اکابرین نے ہم تک دین پہنچایا ان کی قبروں پر خصوص رحمت فرما۔ یا اللہ ان کا ہم تک پہنچانا قبول و منظور فرما دے۔ جو درمیان میں بگاڑ پیدا ہوئے یا اللہ ان بگاڑوں کو یا اللہ سیدھا و راستہ عطا فرما دے۔ یا اللہ صراط مستقیم عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں وہی راستہ عطا فرما جس پر تو بھی راضی ہو، تیرا مصطفیٰ کریم بھی راضی ہو۔ یا اللہ اس راستے سے ہمیں محفوظ فرما جس پر تیری ناراضگی، تیرے حبیب کی ناراضگی ہو۔ یا اللہ ہم تو تیری رضا کو چاہنے والے ہیں، تیرے مصطفیٰ کریم کی رضا کو چاہنے والے ہیں۔ یا اللہ ہم فقیروں کے حاضری کو قبول فرما کے یا اللہ جو ہم نے دن کو گناہ کیے ہیں سب کی معافی فرما دے۔ یا اللہ رات کے وقت میں ہمیں توبہ کی جو توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم صبح اٹھیں تو تمام تر گناہوں سے پاک اٹھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ صحبہ اجمعین۔